اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ قصص میں آیت 35 تک دیکھ لیا تھا۔ آیت 35 تک ہم پڑھ چکے سورہ قصص۔ آگے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے کشمکش کا ذکر ہے۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے سارے ہی واقعات اگرچہ کسی بنائی ہوئی کہانی، کسی فکشن سے بھی کہیں کہیں زیادہ دلچسپ اور پر اثر ہیں، لیکن نبوت دیے جانے کا لمحہ، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے گفتگو کا وقت تو ایسا ہے کہ جتنی دفعہ اس کے بارے میں پڑھیں، اس پر غور کریں، قرآن کی ہر آیت کی طرح کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اس وقت اس جگہ کے تقدس اور اس ناقابل بیان کیفیت کا اظہار کرنے والی سورہ نمل کی ایک آیت پچھلی کلاس میں یاد کرنے سے رہ گئی تھی، اسے بھی دیکھ لیں۔ کہ وہاں پہ کہا گیا لما جاءہا نودیا ان بورک من فی النار ومن حولہا سبحان اللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 8 ہے سورۃ النمل کی۔ جب وہاں وہ پہنچا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، واقعات ہم دیکھ ہی چکے ہیں کس طرح انہیں روشنی نظر آئی، وہاں وہ پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے، بورک من فی النار، اور جو اس کے ماحول میں ہے، سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ سب جہانوں کا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ تو عالموں کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، پوری کائنات کا پروردگار۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ہر کمزوری سے۔ انسانوں کی طرح کا کوئی تصور ہم اس ذات پاک و بالا و برتر کے لیے کر ہی نہیں سکتے کہ وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہو۔ نہ ایسا تھا کہ کہیں آسمانوں سے لامتناہی فضا میں مبہم آواز آ رہی ہو، بلکہ جیسا کہ سورہ قصص کی آیت 30 میں کہا گیا، 30 میں، فلما اتاہا نودیا من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ۔ کہاں سے پکارے گئے؟ اس کے لیے اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئیں کہ شاطئ الواد الایمن، کہ وادی مبارک کی سمت سے، اور پھر آتا ہے فی البقعۃ المبارکہ، کیا ہے؟ وادی مبارک خطے میں تھی، وادی مبارک کی سمت سے جیسے آواز آ رہی تھی، اور پھر آتا ہے من الشجرتی، ایک خاص درخت سے۔ گویا آواز ایک خاص سمت اور مقام کے تعین کے ساتھ مبارک وادی، مبارک خطے اور خاص درخت سے آ رہی تھی۔ اسی لیے سورہ نساء میں کہا گیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، آیت 164 ہے، 164۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح کی جاتی ہے۔ کلام کرنے کا، گفتگو کا جو طریقہ انسان جانتے ہیں، انہیں اسی طرح سے کلام کا شرف بخشا گیا، اور اس کے بعد معجزے دیے جانے کی تفصیل ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، پس جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، جاءہم موسیٰ ان کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آئے۔ ہم کا اشارہ کس طرف ہے؟ انہیں کہا گیا تھا نا وہاں پہ کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، تو وہ جب فرعون کے پاس آئے، فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے، بھی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، بینات، روشن، قالو، کہا، ما ھذا، نہیں یہ، الا، مگر، سحر مفترا، سحر مفترا، جادو بنایا ہوا، وما سمعنا، اور نہیں سنا ہم نے، بہذا، ساتھ اس کے، فی آبائنا الاولین، اولین آبائنا، آبا تو پتہ ہے باپ دادا، آبا و اجداد، آبائنا ہمارے باپ دادا سے، اولین پہلوں سے ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی جو تم آج سنا رہے ہو۔ اس کو انہوں نے کیا کہا؟ سحر مفترن۔ مفترن کا لفظ کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ الفریو کہتے ہیں جیسے چمڑا سینے اور درست کرنے کے لیے کاٹنا، افرا کہتے ہیں جیسے کوئی الٹا سیدھا خراب کرنے کے لیے کاٹنا۔ تو افترا کا جو لفظ ہے وہ اصلاح کے لیے بھی آتا ہے اور فساد کے لیے بھی، لیکن زیادہ تر فساد کے معنوں میں آتا۔ افترا ویسے کہتے ہیں بالکل
کوئی بنائی ہوئی بات، جھوٹی بات جس کی کوئی حقیقت نہیں ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا ان سے، موسیٰ علیہ السلام سے ان کے قوم نے۔ پیچھے تو ہم نے دیکھا معجزے دینے کی تفصیلات وغیرہ، لیکن اس کے آگے وہ تفصیلات چھوڑ دی گئیں جو ہم پیچھے کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر مختصر تذکرہ آ رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہم نے کافی تفصیل دیکھ لی تھی، کیا گفتگو ہوئی، کس طرح وہ پہنچے وہاں پہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اس کے دربار میں، اور کیا کچھ بات ہوئی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسی کیسی روشن نشانیاں دی گئی تھیں، بینات، صاف صاف کھول کر دکھا دینے والی، بیاتنا بینات کہا جا رہا ہے نا، کہ وہ تو آئے تھے بالکل ایسی کھلی نشانیوں کے ساتھ جو حق کو حق بتا دینے والی، صحیح کو غلط سے، حق کو باطل سے الگ کر کے دکھا دینے والی نشانیاں تھیں۔ ایک تو ویسے ہی کلام خود ہی جو پہنچا رہے ہو بات، وہ خود بینہ ہوتا ہے، صحیح صحیح بات حق پہنچا رہے ہیں۔ پھر وہ اتنے بڑے معجزے، 2 بڑے معجزوں کے علاوہ اور بھی کتنی نشانیاں تھیں جو فرعون کو دکھائی گئی، فرعون اس کے قوم کو، جنہیں وہ جھٹلاتے چلے گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب کفار مکہ معجزوں کے مطالبے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کیے ہوئے تھے۔ دوسری صورتوں میں ہم شروع کے دیکھ چکے ہیں کس طرح بار بار تنگ کیا جاتا تھا نا، کہاں ہے، کیوں نہیں آتے آپ کے پاس، کیوں نہیں معجزے، اگر نبی سچے نبی ہو تو معجزے دکھاؤ۔ انہیں بھی واقعے کے پیرائے میں بتا دیا گیا کہ ایمان نہیں لانے والے تو معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ انہوں نے تو اس پر کیا الزام لگایا، سحر و مفترا کا الزام لگا دیا، یعنی جو معجزے تم دکھا رہے ہو وہ تو بس جادو ہے، سحر ہے، اور یہ بڑا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ جیسے کہہ رہے ہوں۔ یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ وہ جمع کا صیغہ آیا، قالو، انہوں نے کہا، سارے اہل دربار، فرعون یا جس نے بھی یہ بات کہی ہے سب اس کا ساتھ دینے میں شریک ہی تھے، تو اس لیے قالو آتا ہے کہ ان کا تو یہ کہنا تھا، انہوں نے تو جو اتنی کھلی نشانیاں تھیں ان کو بس جیسے کہہ دیا وہ تو بناوٹی بات ہے، وہ تو جھوٹ ہے، تم بالکل غلط کہہ رہے ہو۔ اور کیا کہا انہوں نے، وما سمعنا، اور نہیں ہم نے سنی، بہذا ساتھ اس کے، فی آبائنا الاولین، اپنے آبا سے، اپنے آبا اجداد سے، پہلے کے لوگوں سے ہم نے تو یہ بات کبھی سنی نہیں۔ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والی ہر قوم کا کہنا یہی تھا، چاہے قوم فرعون ہو کہ دوسری عذاب پانے والی اقوام ہوں یا کفار مکہ ہوں۔ یہ بات قرآن میں بار بار سامنے رکھی بھی اسی لیے گئی کہ انسانوں کی اکثریت کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ بچپن سے جس چیز کی عقیدت دل میں بیٹھی بھی ہو، ہمیشہ سے جو کرتے چلے آ رہے ہوں، اسے چھوڑ دیں، اسے غلط کہا جائے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ اکثر لوگ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے اور حق کو تلاش کرنے، غلط راستے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی کوشش کرنے کے بجائے آنکھ بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ جو طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے اسی پہ چلنا ہے ہمیں۔ دنیا کا نفع و نقصان تو پھر سامنے نظر آتا ہے، فوری ملتا ہے، اس کے لیے تو آنکھیں کھلی رکھ لیتے ہیں انسان، لیکن دین کے معاملے میں آخرت کے انجام سے آنکھیں بند کیے رہتے ہیں۔ قرآن ایسے لوگوں کا پھر انجام سامنے رکھتا ہے تاکہ لوگ ہوش میں آئیں۔ یہ بہانہ، یعنی باپ دادا کے دین پر چلنے کا بہانہ تو ہمیشہ سے جاہل لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ خود علم حاصل کریں، خود حق و باطل میں تمیز کریں۔ کوئی کام خواہ ہمارے بڑے کرتے رہے ہوں یا ہمیں کس قدر وہ پسند ہو، بڑا ہمیں مقدس ہو، کام لگتا ہو، یا آج زمانے کی اکثریت کر رہی ہو، وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں غلط ہے تو ہمیں اس سے آج بیزار ہو جانے کی ضرورت ہے۔ اس کا غلط انجام دیکھنے کے بعد بیزار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ابھی ہم دیکھیں کہ وہ اگر غلط ہے آج ہم چھوڑ دیں، خواہ وہ کیسے ہی محبوب کام ہو ہمارے نظر میں۔ یہ بات کہ باپ دادا کرتے آئے تھے، ہم باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ تو ہر زمانے کے جو گمراہ لوگ تھے ان کا قول تھا۔ انشاءاللہ ایسے گمراہوں میں ہم شامل نہ ہوں۔ فرعون ان کے اللہ کے رسول ہونے کے دعوے کو جھوٹ قرار دے رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں اور کس حکمت کے ساتھ دیتے ہیں۔ فرعون کے پاس بھیجنے کے لیے 2 ہدایتیں دی گئی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پہلی یہ کہ فلا تنیا فی ذکری،
اور میری یاد میں کمی نہ کرنا۔ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کے باعث انہیں تقویت اور ہمت عطا ہونے والی تھی۔ اور یہ بھی فلا تنیہ فی ذکری کا دوسرا مفہوم یہ بھی کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرنا۔ اور دوسری ہدایت دی گئی تھی فقولا لہو قولا لینا، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام ان پر کس خوبی سے عمل کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 37 کیا کہا جا رہا ہے، وقالا اور کہا موسیٰ نے، ربی میرا رب عالم جانتا ہے، بمن جاء بالہدا اس شخص کو جو آیا ساتھ ہدایت کے، من عندہی اس کے پاس، ومن اور جو شخص تکونو ہے لہو اس کے لیے عاقبت الدار عاقبت کا گھر، اس کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ عاقبت کا جو لفظ ہے، عقبہ ویسے تو ایڑی کو کہتے ہیں، پاؤں کے پچھلے حصے کو، لیکن اسی سے پھر العقب، عقبہ، عاقبہ الفاظ ہے۔ انجام اس کے معنی ہوتے کہ کیا انجام ہونے والا ہے۔ زیادہ تر ثواب کے لیے آتا عاقبت کا لفظ، لیکن کہیں عذاب کے لیے بھی آتا ہے، ابھی آگے آ بھی رہا ہے۔ عقاب، معقوبہ، معاقبہ عذاب کے لیے آتے، برے انجام کے لیے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے جو ہدایت پہ چلے اس کی بات تھی نا، تو عاقبت الدار اس کا بہترین انجام ہے، اس کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ انہو بے شک وہ، لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پائیں گے ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اب اس آیت میں غور کریں تو کس طرح نظر آتا ہے وہ جو 2 ہدایتیں دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کس خوبی سے وہ پہنچا رہے ہیں، کتنی بہترین طریقے سے۔ اصل میں تو ویسے اس میں بھی گفتگو جو موسیٰ علیہ السلام کی یہاں رکھی گئی، تھوڑی سی رکھی گئی ہے، اگرچہ سورہ قصص میں دوسری جگہ تفصیل ہے، یہاں پہ اس کشمکش کے دوران جو مختلف وقت میں بات ہوئی وہ اس کی جیسے سمرائز اس کو کر دیا گیا، اس کا تھوڑا سا خلاصہ یہاں پہ رکھ دیا گیا، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے بڑا ہی نمونہ ہوتا ہے نا، کہ بڑا نمونہ ہے اس آیت میں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اپنی امتوں سے گفتگویں قرآن میں دہرائی اسی لیے گئیں کہ آپ کے اور میرے لیے اللہ کا پیغام کیسے پہنچایا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو ہدایت دینے اور اصلاح کا کام کیسے ہو سکتا ہے، کس حکمت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، وہ حکمت ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ فرعون تو ان کے اللہ کے رسول ہونے کے دعوے کو جھوٹ قرار دے رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا جواب نہیں دیتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا میں سچ بول رہا ہوں، بالکل جیسے کوئی تھرڈ فارم میں بات ہو رہی ہو۔ یہ نہیں کہتے کہ تو ظالم ہے، تجھے فلاں نہیں مل سکتی، حالانکہ ان کی بات کا مفہوم تو وہی ہے، انہ لا یفلح الظالمون جب کہہ رہے ہو تو مطلب یہی ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، تم فلاں نہیں ملے گی، لیکن نہیں کہتے اس طرح۔ یہ بات کہ میرے ساتھی غالب ہوں گے، میں غالب ہوں گا انشاءاللہ کہنے کے بجائے میرا رب جانتا ہے، ربی عالم، میرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون ہدایت کے ساتھ آیا ہے، اس کے لیے عاقبت الدار ہے، اس کے لیے بہترین انجام ہے۔ تو اس طرح سے وہ بات کرتے ہیں۔ قول لینا کہ جو ہدایت تھی انتہائی نرمی کے ساتھ بات سمجھانے کی، وہ حکمت یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ افینڈ نہیں کریں، اس پہ کوئی حملہ نہیں ہو، اپنا کوئی بات پیش کریں کہ میں کیا ہوں، بلکہ جیسے یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو فلاح دینے والا ہے اور کس کو لیے بہترین انجام رکھنے والا ہے۔ وہ بات انہوں نے سمجھا دی اور بہترین طریقے سے سمجھا دی، جیسے یہ کہنے کے بجائے کہ تم نے انکار کیا تو برباد ہوگے، نقصان اٹھاؤ گے، کہنے کے بجائے لا یفلح الظالمون، ظالم بھلا نہیں پاتے۔ اب خود ہی غور کر لے انسان کہ اگر میں نے ظلم کیا تو کیا انجام ہوگا۔ انسان ظلم کی روش اختیار کرتا، دوسروں پر زیادتی کرتا ہے اپنی کامیابیوں کے لیے، خود کچھ اچیو کرنے کے لیے دوسروں کا حق مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ لا یفلح الظالمون، جو ظلم کی روش اختیار کرے وقتی طور پہ خواہ کامیاب ہوتا بھی نظر آئے، لیکن اصلی کامیابی اسے مل نہیں سکتی۔ فرعون کے انجام سے اس قول کی سچائی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ دنیا میں اور بھی کتنے ہی بڑے ڈکٹیٹر گزرے ہیں جو اسی طرح کے انجام سے اپنی زندگیوں میں دوچار ہوئے اور لوگوں کے لیے عبرت بنے کہ ظلم کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ یوں تو اصل فلاح اور اصل خسارہ
آخرت کا ہے۔ دنیا دارالجزا نہیں ہے، لیکن کچھ نشانیاں کبھی دنیا میں دکھا بھی دی جاتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے انجام کو بنا دیا، اور اسی لیے فرعون کا انجام بار بار سامنے رکھا بھی گیا۔ اور پھر آگے دیکھیں، اب موسیٰ علیہ السلام نے مصر پہنچ کر پہلی دفعہ فرعون سے جو گفتگو کی اور معجزے دکھائے، اس کی تفصیل تو سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ اور شعراء میں گزر چکی۔ اب یہاں پہ ایک جھلک دکھا دی گئی ساری گفتگوؤں کی۔ آیت نمبر 38 دیکھیں، کہا جاتا وقالا، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، ما علمت، نہیں میں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ غیری، من الہ کوئی معبود، غیری میرے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا کسی کو۔ فَأَوْقِدْ لِي، واو قاف دال سے ہے اوقد کا لفظ، جلاؤ، وقت النار کہتے ہیں آگ کا روشن کرنا، فَأَوْقِدْ لِي میرے لیے، بس آگ لگاؤ میرے لیے، جلاؤ، یا حامانی، اے حامان، الطینی، مٹی پر آگ لگاؤ سے کیا مطلب ہے؟ جیسے پکی عمارت بنانے کے لیے اصل بات ہو رہی ہے۔ فَاجْعَل لِّي، بس بنا میرے لیے، سرحن محل کو یا بڑی اونچی بلڈنگ کو کہا جا رہا ہے۔ السرح ویسے کہتے ہیں بہت منقش اور مزین مکان، ہر قسم کے عیب سے جیسے پاک ہو اور بڑا نمایاں اونچا۔ سری کہتے ہیں نا اردو میں بھی، سری کیا ہوتا ہے؟ بالکل صاف صاف نظر آنے والی چیز کو کہتے ہیں نا سری۔ اور سراحا جو اونچی عمارت جو بہت ہی نمایاں سا ایک دم نظر آ رہی ہے سب کو، وہ ہے سرحا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے حامان بناؤ میرے لیے ایک محل، لعلی تاکہ میں اطلع جھانکوں، چڑھ جاؤں۔ اطلع کا لفظ بھی ہم جانتے بھی اردو میں، طلوع کا لفظ، طلع الشمس کیا ہوتا ہے؟ آفتاب کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، تو اسی سے استعارتاً طلع علینا فلان کہا جائے یا اطلع کہا جائے تو کسی کے سامنے ظاہر ہونا، اوپر پہنچ کر نیچے کی طرف جھانکنا۔ اطلاع کا لفظ اردو میں بھی اسی سے ہی ہے۔ تو اطلع میں جیسے جانوں، میں دیکھوں، تو چڑھ کر میں جھانک کے دیکھوں کہہ رہا ہے، الہ طرف، الہی موسیٰ کی طرف، انی اور میں، اور بے شک میں، لأظنہ، لام زبر اللہ جب پہ تاکید کا ہے، بہت ہی زور دے کر بات اپنی کر رہا ہے، اظنہ میں سمجھتا ہوں اس کو، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ وہ بات پوری کری اس لیے رہا ہے کہ ان کی بات کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، وہ جو اپنے الہ کا تعارف انہوں نے کیا بہترین طریقے سے کروایا تھا، ہمیں جو تفصیل آتی ہے دوسری جگہ، اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچاننے اور جاننے کے بجائے اس بات کو مذاق میں اڑا دینا چاہتا ہے۔ کیا کہتا ہے، کوئی بناؤ تم، حامان لگتا ہے کوئی بڑا عہدیدار ہے نا، وزیر اعظم ہو یا تعمیرات کئی وزیر ہو، اس کو وہ کہہ رہا ہے، اور مخاطب کو ہو رہا ہے یا ایھا الملأ، اپنے سرداروں سے مخاطب ہے۔ اب اس آیت میں سے غور کریں تو فرعون کی کیا نفسیات نظر آ رہی ہے۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق، ان کی لائی ہوئی بینات سے، معجزوں سے اپنے درباریوں، اپنے لوگوں کے متاثر ہو جانے کا خوف لاحق ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ اب یہ درباری متاثر ہو رہے ہیں، ان پر اپنے اقتدار کو مضبوط رکھنے کے لیے کہتا ہے، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی الہ کو نہیں جانتا۔ یہاں الہ کا مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے، جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں، اس میں الہ کا کیا مفہوم ہے؟ عبادت، پرستش، بندگی بجا لانے کے مفہوم میں تو آل فرعون خود بھی دوسرے آلہہ کو مانتے ہی تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 127 میں بھی ذکر آتا ہے ان کے آلہہ کا، اور خود فرعون کی بڑائی اس لیے تھی کہ اس کو سورج دیوتا کا اوتار مانا جاتا تھا، جیسے سورج ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ لیکن یہاں فرعون اپنے آپ کو الہ کہتا ہے، ان معنوں میں وہ کہتا ہے کہ اس ملک پر میری حکومت ہے، میرا حکم چلتا ہے، میرا حکم اس ملک کا قانون ہے۔ سورہ زخرف میں بھی یہی بات ہے، وہاں بھی فرعون کی وہی نفسیات نظر آ رہی ہے۔ اس وقت بھی اس کو وہی اپنے اقتدار پہ گرفت ڈھیلی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یا قومی، قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، الیس لی ملک مصر،
کیا نہیں ہے میرا ملک مصر میں میری بادشاہی نہیں ہے؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں میرے تحت جاری نہیں ہیں، یعنی جو میں کروں وہ ہو رہا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں نے نہریں جاری کی ہوئی ہیں۔ پھر سوچئے کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں کیا کچھ شامل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں، یعنی قانون دینے والا الہ ہے، اس کے بنائے ہوئے قانون پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، صرف اس کے لیے سر جھکانا، صرف اس کے لیے عبادت کرنا، صرف ایک اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، جن معنوں میں ہے وہ ان تمام معنوں میں ہے کہ کوئی اور ہمیں قانون نہیں دے سکتا اللہ کے سوا۔ یہ کہ ظاہر ہے سر جھکانا بھی اسی کے لیے روا ہے۔ اور کیا کہتا ہے فرعون کی یہ بات بھی ویسے بہترین سیاستدان اور بالکل جیسے کامیاب پولیٹیشین ہو اس کا ثبوت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مذاق میں اڑانے کی کوشش بھی، اپنے عوام کو بے وقوف بنانے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر نہ ہونے دینے کی بڑی ترکیب بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا پروپیگنڈا بھی اصل میں تو کر رہا ہے کہ حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے الہ کو دیکھ سکوں۔ سورہ مومن میں بھی اس کا قول اسی طرح کا آتا ہے، یا حامانی، وہاں پہ بھی حامان سے مخاطب ہے، یا حامان ابنی لی سرحن، یا سرحا کا وہاں بھی لفظ ہے، لعلی ابلغ الاسباب، وہاں پہ کہا اس نے کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا، اسباب السماواتی، آسمانوں کے اطراف میں پہنچوں، یعنی کوئی بہت اونچی عمارت بنا کے میں آسمانوں میں جھانک سکوں، جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے کہ وہ جیسے کوئی سچ مچ وہاں سے الہ کو دیکھ لے گا، اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا نہ کہنے کے لیے، لیکن اصل تو خود لوگوں کو بنانا چاہ رہا ہے، جیسے مذاق میں اڑا دے۔ فرعون کے جیسے دربار میں یہ بات ہو رہی ہو، فرعون جب کہہ رہا ہو، بالکل ہی احمقانہ ویسے بات ہے نا اس کی، کہ جو سارے دہریوں کی طرح کی کہ ہم دیکھ نہیں سکتے تو اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیں، لیکن بادشاہ کی زبان سے نکلے تو اس پر واہ واہ بھی ہوتی ہے، اور بے وقوف عوام اس پر سر بھی دھنتے ہیں اور ایمان بھی لے آتے ہیں۔ زیادہ امکان تو یہی ہے کہ اس نے بس بات ہی کی ہے، حقیقت میں عمارت بنانے کی حماقت تو شاید نہ کی ہو۔ اور پھر بہت ہی زوردار طریقے سے کہتا ہے وَإِنِّي، بے شک میں، تاکید اور زور دے کر ایمفیسس کے ساتھ، لَأَظُنُّهُ، لام بھی ہوئی تاکید کا، کہ میں تو یہ گمان کرتا ہوں، میرا تو یہ خیال ہے، جسے ڈبل ایمفیسس ہو گیا نا، کہ وہ من الکاذبین، کہ وہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ پیچھے آیت 34 میں 34 میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اسی اندیشے کا اظہار کیا تھا، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ابھی پچھلی آیت میں بھی آل فرعون کا قول تھا سحر و مفتران کا، یہ کچھ نہیں ہے مگر گھڑا ہوا جادو۔ پروپیگنڈا کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ ایک بات اتنی دفعہ طرح طرح سے اور ایسے زوردار طریقے سے کہی جائے کہ سننے والے اس پر یقین نہیں کرنے لگ جائیں۔ بار بار ایک بات کہی جائے طرح طرح سے، لوگ سننے والے سمجھتے ہیں وہ شاید کچھ تو حقیقت ہوگی ضرور اس میں۔ آگے ان ظالموں کا انجام بتانے سے پہلے ان کا اصل مرض بتا دیا گیا۔ دیکھیے آیت 39 وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا اس نے، ہوا وہ، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے، جند کہتے ہیں لشکر کو، جنود اس کی جمع۔ ایک تو بات فرعون کی ہو رہی، اس نے استکبار کیا، اس نے تکبر کیا، اور اس کے لشکروں نے، فی الارض، زمین میں، اب زمین وہ کی سرزمین ہو یا زمین میں، بغیر الحق، حق کے بغیر، وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، انہوں نے گمان کیا، انہم، یہ کہ وہ، الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، نہیں وہ لوٹ کر آئیں گے، کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے والے ہیں۔ اس نے یہ کہا، ذرا سا اختیار اور طاقت حاصل ہوتے ہی اس کا غلط استعمال انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کہیں بھی ذرا سا بھی کسی کے اوپر اختیار ہو، کس طرح انسان اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور فرعون کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ طاقت اور اختیارات سے نوازا تھا، تو وہ تو مستکبر، اور زیادہ بڑا تکبر کرنے والا تھا وہ بھی، اور لشکروں فوجوں کو بھی کیسا گھمنڈ پھر ہوتا ہے نا کہ اتنی طاقت ان کے پاس ہے۔ اس کے لشکروں نے زمین میں بڑائی کا گھمنڈ کیا، لیکن کہا جاتا بغیر الحق، حق کے بغیر۔ اصل بات یہ کہ زمین و آسمان سبھی اللہ کے ہیں، جس کسی کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اس کی مشیت ہی سے ملا ہے۔ زمین و آسمان میں بڑائی کا، استکبار کا اصل حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی کو حاصل ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، ان کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بادشاہی حقیقی کے حکم، اس کے فرمان، اس کے دیے ہوئے قانون کے خلاف اپنا حکم چلانا چاہے، وہ استکبار بغیر الحق ہی ہے، وہ بغیر حق کی کوئی اپنی بڑائی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر کہا گیا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ انہوں نے خیال کیا، زن کا لفظ ہم ویسے قرآن میں سمجھتے آ رہے ہیں، اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ایک بالکل غلط موہوم گمان جس کی کوئی حقیقت نہیں، بدگمانی جیسے ہو، سے لے کر پختہ یقین تک، یقین کے بھی بڑے درجے تک بھی زن کا لفظ آتا ہے۔ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو لے ڈوبنے والا یہ استکبار کا مرض کس وجہ سے ہوتا ہے، کیوں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آخرت سے غفلت، آخرت پر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہ ہونا، اور پھر اسی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کبر سے بچنے کا طریقہ، کبر کا علاج کیا ہے، آخرت کی فکر انسان دل میں پیدا کرے، مالک یوم الدین کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے وہ یاد رہے، وہاں کے انجام پر نظر رہے، جنت و دوزخ آنکھوں کے سامنے ہو، تب انسان کو اپنا آپ نظر آ سکتا ہے، اپنی غلطیاں پھر نظر آ سکتی ہیں۔ جس طرح موت کو سامنے دیکھ کر انسان کو اپنی وہ غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھیں۔ فرعون تک کو بھی موت سامنے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے الہ پر ایمان لانا سمجھ میں آتا ہے، جس کو نعوذ باللہ اونچی عمارت سے جھانک کر دیکھنے کی باتیں کر رہا تھا۔ یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ ان کا اصل مرض یہ تھا استکبار، اور وہ کیوں تھا مرض کہ وہ بھولے ہوئے تھے کہ اللہ کے پاس جانا بھی ہے، اللہ کے پاس پلٹنا بھی ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کی کیسی فکر، آخرت کی کیسی یاد ہمیں اپنے آپ کو دلانے کی ضرورت ہے۔ کبر کا ہمیں پتہ ہی ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، حدیث میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہو۔ ویسا بڑا کبر نہ بھی ہو، لیکن جہاں بھی جو بھی کبر ہے وہ ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس مرض سے اپنے دل کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا، کچھ بڑا سمجھنا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اس کی وجہ سے دوسروں پہ کچھ زیادتی کر دینا، وہ تو پھر ایک اور لیول کا کبر ہے۔ تو اس سب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اس سب سے محفوظ رہ سکتے ہیں اپنی موت کو، آخرت کو انسان یاد رکھے، اور ان کا پھر کیا انجام ہوتا ہے بتایا جاتا۔ اس غفلت کا، اس مثالی استکبار کا انجام اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا۔ کیا کیا؟ 40 فَأَخَذْنَاهُ، پس پکڑا ہم نے اس کو، نہ ہم فرعون کو، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُ، پس ڈال دیا ہم نے ان کو۔ نبذہ ہوتا ہے بالکل حقارت کے ساتھ پھینک دینا، جیسے کوئی بالکل جیسے گندا پھل اٹھا کے پھینک رہے ہوں، کوئی گندی چیز کچرا پھینک رہے ہوں۔ فَنَبَذْنَاهُمْ، پس پھینک دیا ہم نے ان کو، ڈال دیا ہم نے ان کو، فل یمی، یہ میم یم دریا، سمندر، پانی کے بڑے جو باڈی ہے اس کو کہا جاتا، فل یمی دریا میں، فنظر، پس دیکھ لو، کیفا کیسا، کانا تھا، عاقبت الظالمین، ظالمین کا انجام۔ اب یہ تو تھا ان کا انجام، اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا تو بھی کس طرح آتا ہے، جیسے اپنے تصویر سامنے رکھیں، اتنے سارے اتنے طاقتور لشکر ہیں، وہ فرعون خود کیا اس کا دماغ گھوما ہوا ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی اپنی مٹھی میں اسے پکڑا ہو اور اسے اٹھا کے پھینک دیا ہو پانی کے اندر۔ اللہ کی پکڑ بھی کیسی ہوتی ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر خود نکلے تھے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، ایک دوسرے کو ترغیب دے کر، انکریج کر کر کے نکال رہے تھے۔ سورہ شعراء میں فرعون کا قول آتا ہے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں۔ شرذمہ بالکل ہی حقارت سے کہنا، جیسے کوئی چیتروں میں کوئی لوگ ہوں، لشرذمہ بہت ہی زور دے کر کہہ رہا ہے
کہ وہ تو بالکل قلیلون، کچھ ان کی حقیقت نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، بالکل حقارت سے ان کی بات کر رہا ہے، اور کہتا ہے انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے۔ یہ خود نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا غصہ اس متکبر پر بھڑک چکا ہے۔ کہا جاتا کہ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، سمندر میں پھینک دیا جس طرح کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا ہے۔ فَانظُرْ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، عاقبت یہاں پہ برے انجام کے لیے آ رہا ہے، اور اصل حکم اس میں جملے میں کیا دیا جا رہا ہے؟ فَانظُر، دیکھو، غور کرو، اصل حکم ہو رہا ہے دیکھو کیسا ہوا ظالموں کا انجام، یہ ہے غور کرنے کی ضرورت۔ یہ انوکھا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے یہ دلچسپ ترین و اہم واقعات ہمیں کیا دکھا رہے ہیں کہ ظالموں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور یہ انجام تو اصل انجام نہیں ہے۔ ہر ظالم کو ضروری بھی نہیں ہے کہ دنیا میں اس طرح پکڑا جائے، لیکن انسانوں کو دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اگر ظالموں پر اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب ہو سکتا ہے تو آخرت کا عذاب کیسا ہوگا۔ کتنی ہی دنیا کی طاقت اور منفعت اور کیا کچھ انسان حاصل کر لے، اقتدار اور سب کچھ، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا تو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ذرا سی بھی کسی پر زیادتی کرنے والوں میں یا زیادتی کرنے والوں کا ساتھ دینے والوں میں شامل نہ فرمائے۔ آگے انہی کے انجام کی اور تفصیل آتی ہے، دیکھیے آیت 41۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنا دیا ہم نے ان کو، جعلہ بنانا، نہ ہم نے ہم ان کو، ائمتن، ائمہ امام کا پلورل، ان کو ہم نے پیشوا بنا دیا، رہنما بنا دیا۔ ائمتن یدعونا، یدعونا دعا سے، دالین واو سے، دعو سے، یدعونا بلاتے تھے، پکارتے تھے، الن ناری، آگ کی طرف، ویوم القیامتی، اور قیامت کے دن، لا ینصرون، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ہم نے انہیں بنا دیا ائمہ، امام، رہنما، آگ کی طرف بلانے والے امام۔ اس کا مفہوم دو طرح سے لیا گیا، ایک تو یہ کہ بعد کی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کر گئے، فرعون اور اس کے لشکر آل فرعون، کہ ظلم یوں کیا جاتا ہے اور حق کا مقابلہ کن ہتھیاروں سے ہو سکتا ہے، یہ سب راستے دکھا کر وہ جہنم کی طرف جا چکے، اور ان کے پیچھے آنے والے انہی کے نقش قدم پر چل کر اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں جتنے بھی اس طرح کی سرکشی کرنے والے ہوں، ان سب کا جیسے وہ امام ہو فرعون، لوگ اس کی جیسے پیروی پیچھے کر رہے ہوں۔ دوسرا مفہوم یہ کہ آخرت میں بھی وہ مجرمین کی اسی طرح سے رہنمائی کرنے والا ہوگا، اسی طرح سے وہ مجرمین کا امام ہوگا۔ سورہ ہود میں کہا گیا، سورہ ہود کی آیت 97 اور 98 ہے، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے فرعون کی رائے کی پیروی کی، اس کے حکم کی پیروی کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنِ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کی رائے صائب نہ تھی۔ بے رشید کے الفاظ اصل میں ہدایت پر نہیں تھی، سیدھے راستے پر نہیں تھی کوئی اس کی رائے، لیکن لوگوں نے اس کی پیروی کی، اور وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا۔ کہا جاتا وَيَقْدُمُ قَوْمُهُ، وہ قوم کے آگے آگے ہوگا، اپنی قوم کے جیسے پیشوائی کرنے والا ہوگا یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارَ، اور وہ وارد ہوں گے آگ پر، دوزخ کے گھاٹ پر وہ اترے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کیا ہی برا ہوگا یہ گھاٹ۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور قیامت کے دن بھی وہ کیا ہی برا اس کا انجام ہوگا، یہ صلہ ہے جو ان کو ملے گا، کہا جا رہا۔ تو یہ دوسرے معنی ہوئے کہ وہ قیامت کے دن بھی جہنم میں بھی پیشوائی کر رہا ہوگا، جو اس کے پیچھے دنیا میں چلے، آخرت میں بھی وہ ان کا رہنما، ان کا امام بن کر انہیں دوزخ کے گھاٹ پر اتارے گا، کہا جا رہا ہے۔ اور کہا گیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، فرعون اور دنیا میں اس کے پیچھے چلنے والے آخرت میں بھی اس کے پیچھے جا رہے ہوں گے، اور وہاں تو کوئی مدد مجرمین کو مل نہیں سکتی، قیامت کے دن اور کوئی مدد ملنے والی نہیں ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ،
سارے اسباب کٹ جائیں گے. یہ 3 الفاظ ایسے سکیری ہے نا کہ بالکل سب وسائل اسباب دنیا میں کتنے، کوئی ایک ذرا سا بھی تکلیف ہو جائے، ایک ذرا سا سوچے، کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو، کس طرح انسان کتنوں سے ہمدردی چاہتا ہے، کتنوں سے کی مدد لیتا ہے. ایک ذرا سا مرض ہو جائے تو کتنے ڈاکٹروں کے پاس پہنچ جائے، کیا کچھ ہو، اور کچھ نہیں تو فون ہی کر کے کسی کو بتا کے مشورہ لے رہا ہو. سارے اسباب، سارے وسائل سب کٹ وتقطعت، سب کٹ جائیں گے. کوئی مددگار نہیں، کوئی رشتہ ناتے دوستیاں، کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی پیر و مرشد، کوئی کام نہیں آ سکتا. ہاں، اللہ کے نیک بندوں کی، انبیاء کرام کی پیروی جنہوں نے کی، جو ان کے طریقوں پر چلے، تو وہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہی انجام ہوتا ہے. ایسی آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا نا وہ کیوں امام ہے ان کا آگ میں جانے والوں کا، کیونکہ اس کی وہ پیروی کر رہے تھے، وہ اس کے پیچھے چل رہے تھے، اس کی بات وہ مان رہے تھے. اسی طرح جب نیک لوگوں کی، انبیاء کرام کی پیروی کریں، انبیاء کرام کے پیچھے چلیں، تو پھر وہ امام ہوں گے، آخرت میں بھی وہ امام ہوں گے. جن کو ہم نے دنیا میں امام بنایا وہ آخرت میں بھی ہمارے امام ہوں گے. یہ بات بھی اسی سے سمجھ میں آتی ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں جس کو فالو کر رہے ہوں، جس کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہوں، انہی کے ساتھ آخرت کا انجام ہونے والا ہے. یہ فالو کا لفظ بھی کیسا فکر مند کرنے والا ہے. آج ہماری اولادیں، ہماری نسلیں کس فورم پر کس کو فالو کر رہی ہیں، ان سے متاثر ہو رہی ہیں. والدین کو خبر تک نہیں ہوتی بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کیا دین بدل گیا، کیا اس کی شخصیت بدل گئی. جنڈر تک بدلوانے کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی ہے کہ ان کے دماغ خراب کر دیں اور وہ جنڈر ہی بدلنے کو تیار ہو جائے، نعوذ باللہ. تو وہ جس کو فالو کر رہے ہوں گے پھر آخرت میں بھی اسی کا انجام ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنے پناہ میں رکھے، اپنی رحمت سے ہمیں، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کو دنیا میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کی توفیق ہو، دنیا میں ہو اور آخرت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور پھر کہا جاتا وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی، فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی. یعنی دنیا میں بھی کوئی انہیں اچھے نام سے یاد کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے والا نہیں ہے. اتنی صدیوں کے بعد بھی ان برا ذکر ہی ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے لعنت ہی بھیج رہے ہوں. یوں تو دنیا والے خواہ لعنت بھیجیں یا نہ بھیجیں، وہ لعنت زدہ ہی ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت 159 میں اپنے آپ کو دین پر قائم سمجھنے والے اہل کتاب کی بات ہے. وہاں پر کہا گیا ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کی روشن تعلیمات، والہدا اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد جو ہم بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے، اولئک یلعنہم اللاعنون، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ آیت ہمارے لیے بہت ہی فکر انگیز ہے. صرف اتنے فرعون جیسے سرکش و متکبر پر ہی لعنت نہیں ہوتی، بلکہ کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی تعلیمات کو چھپانے پر بھی ہو سکتی ہے. ان کے لیے ویسے اس کی اگلی آیت میں توبہ کی بھی امید دلائی گئی، توبہ کریں میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. لیکن اس کے بعد آگے آیت 161 میں، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہم یاد کر رہے ہیں، اس میں کہا گیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں جان دی، موت کے وقت کفر کی حالت ہی میں تھے، یعنی اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے. وہ آیت بھی ویسے جو بھی میں نے یاد کی سورہ بقرہ کی، وہاں پہ بھی کفار کی بات نہیں ہو رہی ہے. سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہونے والی صورت ہے. وہاں پہ ایک تو منافقین تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر پھر کفر کر رہے تھے، دوسری طرف ساتھی اہل کتاب تھے، وہ بھی اتنے دیندار اور ریلیجس ہونے کا ان کا شہرہ تھا.
لیکن وہ اب کفر کر رہے تھے. اوپر کی آیت میں وہی بات تھی، ہے ان کے پاس ساری ہدایت لیکن اس کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبریں دی گئی وہ تک چھپا کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے اپنی کتابوں میں، تو اس پر لعنت کی بات تھی. تو اسی طرح جو کفر کی حالت میں، یعنی کفر کا رویہ جو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت میں جس کو موت آئے، نافرمانی کہے تو بالکل وہ نہیں لے سکتے لٹرل کے ہر چھوٹے چھوٹے گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو بالکل ہی دین کو جس نے چھوڑا ہوا ہو، دین پہ چل نہیں رہا ہو، اس کی اصل میں بات ہے کہ اس پر بھی وہ لعنت کی بات. اور کیسی لعنت کہ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب لعنت اور لعنت کرنے والے ہمیں نظر آتے ہوں یا نہیں، وہ لعنت ہی کی حالت میں ہے. اور آگے کہا گیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ مقبوحین میں سے ہوں گے. مقبوحین کا لفظ قباح سے ہے، قاف بے ہا. قباحت اور قبیح کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قبیح کیسی چیز کو ہم کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ کو نفرت محسوس ہو، ایسا کام یا ایسی حالت جس سے طبیعت میں کراہت محسوس ہو، وہ ہوتی ہے قبیح چیز. وہ مقبوحین میں سے ہوں گے. فرعون کی بات ہو رہی ہے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ قصص کی، اس میں ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، کہ وہ ہوں گے بد حالوں میں سے، وہ ہوں گے بڑی قبیح شکل کے، اللہ کی رحمت سے جسے بالکل محروم کر دیے جائیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. جہنمیوں کے چہرے بگاڑ دیے جانے کے خوفناک نقشے قرآن میں دوسری جگہ بیان بھی ہوئے ہیں. ظاہر ہے جس کا تکبر اور سرکشی جتنی زیادہ ہو ویسا ہی انجام بھی ہوگا. دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے اور انکار کرنے والوں کا خاتمہ ہو گیا، وہ لعنت ہو گئی دنیا میں. قیامت میں ان کا وہ انجام ہونا ہے. اب آگے انسانی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارا ٹائم اتنا نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ وہ آیات بھی ایک ساتھ ہی ہیں، ایک ہی موضوع چل رہا ہے کچھ آیات میں، تو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں دیکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.